نماز میں گندے خیالات آتے ہیں. بیت الخلا ایسی جگہ ہے جہاں پر عموماً حدیث کے مطابق شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت الخلاؤں میں جنات حاضر رہتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جب بیت الخلا جائیں تو وہاں دعا پڑھ کے جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں تیری ان جنات سے جو خبیث ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. اس میں بھی مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، خبیث مرد خبیث عورتیں. تو ان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا. اب ایسی جگہ جانے کے بعد آپ کو اچھے خیالات آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات آپ کے ڈر سے وہاں سے چلے گئے ہیں. اس لیے کہ جنات وہاں رہیں تو برے خیالات ڈالنا چاہیے، لیکن خیالات اچھے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جنات بھاگ گئے ہیں. لیکن یہ سب طبعی چیزیں ہیں، ہوتا رہتا ہے ایسا. وہاں پر اچھے خیالات آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ کے پیچھے وہاں نہیں پڑا ہے. تو جو اچھے خیالات آنے، اچھے خیالات آ رہے. لیکن جب انسان کوئی نیکی کا کام کرنے لگتا ہے شیطان وہاں آ جاتا ہے. ارے بھائی یہ تو اچھا کام کرنے لگا ہے، اس کے اچھے کام کو ملیامت کرو، اس کی اچھی حرکتوں سے اس کو دور رکھو، کسی طرح اس کو ایسا پریشان کرو کہ یہ نماز نہ پڑھے، ذکر نہ کرے، تسبیح نہ پڑھے، عبادت نہ کرے، بھاگ جائے اٹھ کر. تو جب شیطان دیکھتا ہے کہ آپ اچھائی کرنے کے لیے آئے ہیں تو بہکانے وہاں پر آتا ہے، وسوسے وہاں ڈالتا ہے. بیت الخلا میں چونکہ کوئی اچھا کام تو ہوتا نہیں ہوا، اس لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو شیطان کو کیا پریشانی. شیطان کہتا بھائی یہ ہے ہی ایسی جگہ، اب مجھے وہاں جا کے بہکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنا کام کریں، جب آئیں گے نماز پڑھنے تب پکڑوں گا. یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی آدمی جو ہے کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں دشمن کو اس سے کوئی خطرہ نہیں تو وہ بھی اسے ٹچ نہیں کرتا، رہنے دو. لیکن جہاں خطرہ محسوس کرتا ہے دشمن وہاں پریشان کرتا ہے. اب شیطان کو وہاں سے تو کوئی خطرہ نہیں تھا، اس لیے وہاں کوئی وسوسہ آپ کو نہیں ڈال رہا ہے. تو جو اچھے خیالات طبعی طور پر آنے چاہیے وہ خیالات آپ کو آ رہے ہیں. لیکن جو بھی آدمی نماز کے لیے آئے گا تو شیطان اس کی نماز کو تباہ کرنے تیار ہو جائے گا، اپنے چھیلوں کو لگا دے گا. حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے آدمی کھڑا ہوتا ہے اس وقت شیطان آتا ہے اور اس کو کہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا، ارے فلاں دن کا واقعہ کیا تھا، یاد آیا؟ فلاں وقت ایسا ہوا تھا، اس کو یاد کر. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث. اللہ کے نبی کہتے ہیں شیطان کہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا، فلاں دن کی بات یاد کر، فلاں وقت کا واقعہ یاد کر. اور ایسے ایسے واقعات یاد دلاتا ہے کہ آپ بیٹھ کر بھی کبھی سوچے تو آپ کو یاد نہیں آئے گے. اگر آپ بیٹھ کے بھی سوچیں ارے 1 سال پہلے وہ کچھ ہوا تھا نا، کیا ہوا تھا، یاد نہیں آئے گا. لیکن نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہی یاد آنا شروع ہو جائے گا. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو نماز سے پریشانی ہوتی ہے، نماز سے وہ دور کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہاں پریشانی میں مبتلا کرتا ہے. ایسے وقت میں کرنا کیا چاہیے؟ یہاں پر یہ مسئلے پر تھوڑی سی گفتگو کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں. کچھ طلبہ بھی مجھ سے روزانہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم کو نماز میں وسوسہ آتا ہے، ہم کو نماز میں وسوسہ آتا ہے، ایسے خیالات آتے ہیں، ایسا خیال آتا ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی پوچھتے ہی رہتے ہیں. اس لیے بھائیوں یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ شیطان ہم کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خیالات ڈالتا ہے.
ایسے وقت میں ہمیں پریشان بالکل نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمارے دو کام ہونا چاہیے اس وقت۔ ایک کام تو یہ کہ ان وسوسوں کی طرف ہرگز توجہ نہ دیں۔ یہ علاج خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی وسوسے آئے تو ایسی صورت کے اندر توجہ ادھر نہیں دینا ہے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے وسوسے سے ہماری نماز برباد ہو گئی۔ وسوسے سے نماز برباد نہیں ہوتی، برباد اس وقت ہوتی ہے جب آپ وسوسے کی طرف توجہ دیں گے۔ وسوسے سے نماز خراب نہیں ہوتی۔ وسوسہ آئے گا تو آپ کو خوش ہونا ہے، الحمدللہ مجھے شیطان سمجھ رہا ہے کہ میں اس کا دشمن ہوں، میری نماز کو بھی کچھ حیثیت دے رہا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ میری نماز میں کچھ جان ہے۔ یہ تو خوش ہونے کی بات ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ ہم کو وسوسے آتے ہیں، اور ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہمیں جل کر کوئلہ بن جانا اچھا لگتا ہے اس بات سے کہ ہم ان وسوسوں کو زبان پہ لائیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرات صحابہ نے کہا کہ ہم زبان پہ ان کو لائیں، ہم کو تو اس سے بہتر یہ لگتا ہے کہ ہم جل کے کوئلہ بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان وسوسوں کو تم حق سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے کہا ذاک صریح الایمان، یہ ایمان کی علامت ہے۔ عدم ہوا وسوسہ پریشان ہونے کی بات ہی نہیں۔ تو ہم پریشان کیوں ہو؟ پریشانی اس وقت ہونی چاہیے جب ہم اللہ کو چھوڑ کر، نماز کی طرف دھیان کو چھوڑ کر وسوسے میں مبتلا ہو جائیں۔ ہاں فلاں جگہ گیا تھا، وہ ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، دماغ ادھر لگا رہے۔ دماغ ادھر لگا دیا تو آپ کی نماز میں واقعی فطور پیدا ہو گیا۔ آپ نے ادھر دماغ نہیں لگایا، نماز ہی میں آپ کا دماغ ہے، پڑھنے کی طرف آپ کا دھیان ہے، آپ کے ارکان اور آپ کے وظائف کی طرف آپ کا دھیان ہے، لیکن وسوسہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ تو اس کی مثال ایسا سمجھ لیجئے جیسے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں ایک بادشاہ کے دربار میں۔ کہاں بیٹھے ہوں؟ بادشاہ کے دربار میں۔ آپ کا دشمن باہر کھڑے ہو کر یہ چاہ رہا تھا آپ بادشاہ کے پاس نہ بیٹھے، اٹھ کے آ جائیں۔ پا رہا ہے بادشاہ کے پاس۔ یہ مثال غور سے سنیے، بہت سے وسوسوں کا علاج ہے اس میں کہ ایک آدمی بادشاہ کے پاس بیٹھا ہے، اس کا دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ یہ بادشاہ کے پاس کیوں چلا گیا، اتنی قربت اس کو کیوں مل گئی، اتنا مقام اس کو کیوں مل گیا، بادشاہ کے پاس جا کر بادشاہ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اب اس کے دل میں جلن پیدا ہو گئی۔ اس نے کہا کسی طرح اس کو وہاں سے اٹھا کر بلا لینا چاہیے۔ تو اس نے کیا کیا؟ آپ کا دماغ خراب کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھا کر آہستہ سے آپ کی طرف پھینک دیا، اور آپ کو آ کے یوں لگا یا آپ کے بازو آ کے پڑا۔ اب آپ اس موقع پر کیا کریں گے یہ مجھے بتائیے۔ جب آپ ہو بادشاہ کے پاس، بادشاہ آپ سے گفتگو کر رہا ہو، آپ کا دشمن آپ کو بادشاہ کے پاس سے اٹھانے کے لیے باہر سے ایک پتھر مار کر اپنی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہو، اور یہ چاہتا ہو کہ کسی طرح آپ اٹھ کر ادھر آ جائیں، تو آپ اس وقت کیا کریں گے اور کرنا کیا چاہیے؟ ہر آدمی یہی کرے گا اور کرنا بھی یہی چاہیے، اس پتھر کی طرف دھیان نہ دے۔ اگر آپ نے دھیان دینا شروع کر دیا بادشاہ غصے میں آ جائے گا، لیکن آپ دھیان ادھر دینے کے بجائے بادشاہ کو دیکھتے رہے، اور بادشاہ کو معلوم ہے باہر سے پتھر کون پھینک رہا ہے، باہر سے پتھر کون پھینک رہا ہے معلوم ہے بادشاہ کو، دیکھ رہا ہے بادشاہ بھی، اور بادشاہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ ہیں دشمن کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے ہیں، بادشاہ ہی کی بات آپ سن رہے ہیں، بادشاہ ہی کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا پورا دل بادشاہ ہی میں لگا ہوا ہے، بادشاہ ہی کی طرف آپ کا پورا التفات ہے۔ اب بادشاہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ کو کچھ پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ دل وہیں لگائیں اور اطمینان رکھیں، پھینکنے والے کو بھی بادشاہ دیکھ رہا ہے، وہ خود اسے دیکھ لے گا، میں کیوں دیکھوں گا؟ سمجھ میں آئی مثال؟ بالکل اسی طرح بھائیو، آپ نماز پڑھ رہے ہو تو آپ اللہ کے دربار میں ہیں، اللہ سے قریب ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں۔ حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے
کہ آپ کے اللہ کے قدموں پہ آپ کا سر ہوتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے بندہ. اب ایسے وقت شیطان کیسے گوارا کرے گا کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں؟ آپ کو وسوسہ ضرور ڈالے گا. اس وقت ایسی ہے جیسے دشمن نے پتھر پھینک کے مارا آپ کو. اب کام ہمارا پتھر کی طرف دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف خوب متوجہ ہو جانا ہے اور اللہ ہی سے کہنا ہے، اے اللہ میں تو آپ کے لیے آپ کے دربار میں آپ پر مرنے آ گیا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. اب اللہ اس کو جواب دے لیں گے، ہم کو کیا کرنا ہے. یہ مثال اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے، میں سمجھتا ہوں نماز کا پورا مسئلہ حل ہو گیا، پورا مسئلہ حل ہو گیا. اور یہ مثال واقعی مثال ہے، بناوٹی مثال نہیں. حقیقی بات ہے یہ کہ جب آدمی اللہ کے دربار میں نماز پڑھتا ہے، اللہ سے قربت پایا ہوا ہوتا ہے، مناجات کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اللہ درمیان میں کوئی چیز آڑ ہوئے بغیر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب اللہ دیکھتے ہیں شیطان اس بندے کو بہکا رہا ہے، بندے کی توجہ اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میرا بندہ دیکھو میری طرف توجہ کر رہا ہے. اللہ کو غائب درجے رحم آتا ہے اور کسی نہ کسی طریقے پر اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں. اس لیے بھائیوں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں، اپنے کام سے کام رکھیں. دوسرا سوال ہے، جو گناہ کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ پورا ہو جاتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے کیا کرنا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ کا ارادہ کرنا یا نیکی کا ارادہ کرنا، یہ دو متضاد قسم کی چیزیں ہیں. نیکی کا ارادہ ایک بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے، برائی کا ارادہ جب بندہ کرتا ہے تو بڑا خطرناک ارادہ ہوتا ہے. شیطان تعاون کرتا ہے، شیطان آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے. ہاں ارادہ بندہ کر رہا ہے برائی کا، چلو اسے برائی کرا دیں، اسے کہ وہ پیدا ہی ہوا ہے برائی کرانے، بلکہ اللہ کے سامنے قسم کھا کے آیا تھا اور یہ کہا تھا ثم لأقعدن لهم على صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، چیلنج کیا، اے اللہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر ان کو بہکاؤں گا، سیدھے راستے پہ آ کے بیٹھ کے بہکاؤں گا، یعنی نماز میں آ کے بہکاؤں گا، ذکر میں آ کے بہکاؤں گا، نیک کاموں میں آ کے بہکاؤں گا، تلاوت کر رہا ہو تو بہکاؤں گا، دین کی خدمت میں لگا ہو بہکاؤں گا. یہ ہے صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکانا. اور کہتا ہے پھر میں ان کے پاس دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے چار طرف سے آ کے حملہ کروں گا، اور اے اللہ جب میں کروں گا تیرے اکثر بندوں کو ناشکرا بنا کے چھوڑوں گا. اللہ سے چیلنج کر رہا ہے. یہ اللہ سے چیلنج کر کے آنے والا یہاں سے خاموش تھوڑا ہی بیٹھے گا، وہ کہے گا پوری طرح مشنری اپنی لگا دو انسان کو بہکانے کے لیے، اپنے سارے چیلوں کو لگا دو انسانوں کو بہکانے کے لیے. پوری اپنی مشنری کے لیے وہ لگا چکا ہے. اس لیے جب انسان کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ آ کے تعاون کرتا ہے اور اس تعاون میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے. لیکن بھائیوں آپ کو سوال پیدا ہوگا، کیا نیکی کا ارادہ کرنے پر اللہ کی مدد نہیں آتی؟ ہم برائی کا ارادہ کریں، شیطان ہمارا تعاون کر کے برائی کرا دیتا ہے، لیکن جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو کیوں پورا نہیں ہوتا؟ اللہ کیوں تعاون نہیں کرتے؟ یہاں پر ایک نقطہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے، ارادے کا مفہوم کیا ہے؟ ارادہ کہتے ہیں وہ قصد جس میں عمل شامل ہو، جس میں عمل شامل ہو. جب آدمی قدم بڑھا کے جاتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی مدد نہ آئے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے قرآن میں کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. لیکن لوگ آج کل ارادہ جس کو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے
بس جناب کبھی خواب و خیال میں سوچ لیتے ہیں ایسا کر لینا ہے، ایسا ہے، یوں ہے. نہیں، اس کا نام ارادہ نہیں ہے. ارادہ تو کہتے ہیں آدمی عمل کے لیے تیار ہو کے قدم بڑھا دے. جب قدم بڑھا دے گا آدمی گرنا بھی چاہے گا تو اللہ بچا لیتے ہیں. اس کی مثال میں پہلے بھی دیا ہوں، اب بھی دیتا ہوں. جیسے ایک بچہ ہو، چھوٹا بچہ، عمر اس کی مثال کے طور پر 1.5 سال 2 سال، چلنا نہیں آتا، چلتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے، گر جاتا ہے. لیکن ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ چلے. دور بچے کو کھڑا کر کے ماں باپ اس سے کہتے ہیں بیٹا آؤ آؤ آؤ. اب وہ بچہ 2-4 قدم چل کے گرنے کو ہوتا ہے، ماں باپ آگے بڑھ کر پیار سے اسے اٹھا لیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل اسی طریقے پر اگر پکے عزم کے ساتھ، پکے حوصلے کے ساتھ آدمی قدم بڑھا دے، اللہ تو معلوم ہے کہ میرا بندہ خود ہی نہیں چل سکتا، گرے گا، لیکن اللہ اس کے قدموں کو تھام لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس لیے اپنے ارادے کو پکا کرنا چاہیے، اور ارادے کے پکا ہونے کا وہی مطلب ہے جو ارادہ آپ نے کیا اس ارادے پر کام کرنا شروع کر ڈالے. جب آپ شروع کریں گے انشاءاللہ ضرور بالضرور اللہ کی مدد آئے گی اور وہ کام مکمل ہو کے رہے گا. آخری سوال، ہم کالج میں پڑھنے والے ہیں، ہم گناہوں سے کیسے بچیں اور پرانے گناہوں کی توبہ کیسے کریں؟ اللہ سے تعلق کیسے پیدا کریں؟ موجودہ دور میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور اسلام پر جمے رہنے کے لیے کیا کریں؟ یہ اتنے سوالات ہیں کہ آج کی مجلس میں یہی پہلے دے دیتے تو آج اسی پر بات ہو جاتی. کوئی بات نہیں، لیکن اتنے سوالات کا جواب 5-6 منٹ میں دینا تو بہت مشکل ہے. اس لیے میں 1-2 سوالات کا جواب اس وقت دوں گا اور دیگر سوالات کو انشاءاللہ بعد میں کسی وقت یا اگلی مجلس کے اندر دینے کی کوشش کروں گا. اس میں سوال یہ ہے کہ ہم کالج میں پڑھتے ہیں، ہم گناہوں سے کیسے بچیں؟ یہ جو تفصیل ہے اس کے اندر کہ ہم کالج میں پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا سوال ہے. یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کالج کا ماحول بڑا غلط ماحول ہوتا ہے، خطرناک ماحول ہوتا ہے، مخلوط نظام کا ماحول ہوتا ہے. لڑکے لڑکیاں سب مل کے آتی جاتی رہتی، کھاتی پیتی اٹھتی بیٹھتی ہیں ایسے ماحول میں. اور پھر ایسا ماحول کہ صرف اٹھتی بیٹھتی رہتی سہتی نہیں، بلکہ ماحول ایسا جہاں پر کوئی آدمی ذرا سا لڑکیوں کی طرف سے غیر ملتفت ہوتا ہے تو اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے، اس کو تانے دیے جاتے ہیں. اور جو لڑکیوں سے میل ملاپ کرے اور ان سے تعلقات کو ہموار کرے اس کو سمجھا جاتا ہے بڑا عقل مند انسان ہے، یہ بڑا ایکٹیو انسان ہے، بہت اچھا آدمی ہے، زمانے کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، موجودہ حالات کے موافق ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو بڑا دقیانوسی ہے، 1400 سال سے پہلے پیدا ہو کر اس کو مر جانا چاہیے تھا، اب یہ کیوں جی رہا ہے، اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے. ایسے ماحول کے اندر ہم رہتے ہیں، یہ بولنا چاہ رہے ہیں. اس میں تشریح میں نے کر دی، متن ان کا ہے، متن کی تشریح میں نے کر دی ہے. ہم کالج میں پڑھتے ہیں، اب ایسا ماحول جس کی تشریح آپ کے سامنے مختصراً آ گئی، اب اس کے بعد ملائیے اگلا جملہ تو پورا جو ہے مربوط نظر آئے گا. ایسے ماحول میں ہم گناہوں سے کیسے بچیں؟ ورنہ تو دونوں بے جوڑ لگتے تھے، ہے نا. پہلا تو یہ کہ ہم کالج میں پڑھتے ہیں، گناہوں سے کیسے بچیں؟ ارے بھائی ہم مسجد میں رہتے ہیں، گناہوں سے کیسے بچیں؟ ہم خانقاہ میں رہتے ہیں، گناہوں سے کیسے بچیں؟ ہم بازار میں رہتے ہیں، گناہوں. سب جگہ کا سوال ایک ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو تھا مطلب اس کو لگانے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ واقعی یہ بامعنی سوال ہے، پر موقع سوال ہے، بہت ہی اہم و ضرورت کا سوال ہے.
لاکھوں انسان اس وقت میں پریشان ہیں، معمولی تعداد نہیں، کتنے لاکھوں نہیں بلکہ کہہ سکتے ہیں اربوں انسان پریشان ہیں۔ مسلمان پریشان نہیں، غیر مسلم بھی پریشان ہے، اس لیے کہ غیر مسلم بھی ہر آدمی غلط نہیں ہوتا۔ انسانی فطرت جو ہوتی ہے، بعض اچھے انسان غیر مسلم بھی رہتے ہیں وہی فطرت کو لے کر، اس لیے وہ لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ایسے ماحول کے اندر ہم گناہوں سے کیسے بچیں۔ سوال کرنے والے حضرات ہو سکتا ہے 1 2 4 ہو، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں اس سوال کا جواب پانے کے خواہش مند اور بھی ہوں، اور یہاں کے باہر بھی بہت بڑا طبقہ وہ ہوگا جو اس سوال کا جواب چاہ رہا ہوگا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا، ایسے لوگ جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ بڑے قابل رحم لوگ ہیں، واقعی مجھے بڑا رحم آتا ہے۔ میرے پاس ایسے بچے ملتے بھی رہتے ہیں جو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنے والے اپنے حالات بتاتے رہتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسے انداز سے ان کے سامنے ان کی بات میرے سامنے آتی ہے کہ میرے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ کتنے مجبور ہیں اس وقت میں، اس لیے کہ ان کو ایسا سمجھو کہ دریا کے بیچ میں رکھ کر کہا گیا ہو، خبردار دامن تر مکن۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ خبردار دامن تر مکن، بیچ دریا میں ان کو چھوڑ دیا اور کہا جا رہا ہے خبردار دامن میں ذرا پانی نہیں لگنا چاہیے۔ کٹھن مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے انسان پر آپ کو رحم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر اس سے کہا جائے سمندر میں اس کو ڈبو کر کہ نہیں تجھے بھیگنا نہیں چاہیے، تیرا دامن تر نہیں ہونا چاہیے، تجھ کو سوکھا یوں ہی رہنا چاہیے۔ بھائیو، آج کالجوں کی فضا میں پڑھنے والے بچوں کو میں ایسے ہی مجبور سمجھتا ہوں، اسے کہ چاروں طرف کی جو فضا ہوتی ہے گندی فضا ہوتی ہے، گندا ماحول ہوتا ہے، ہر طرف سے ان کو برائی کی طرف کھینچنے والے اسباب، ذرائع، وسائل کثرت کے ساتھ میں ہوتے ہیں۔ وہ ادھر آنکھ بند کرے تو ادھر، ادھر سے آنکھ بند کرے تو ادھر، کسی بھی طرف ان کو چھٹکارا نہیں ملتا۔ ایسی فضا کے اندر ان کو چھوڑا گیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی تو میری بات یہ ہے ایسے لوگوں سے کہ بھائی ویسے سمندر میں آپ گئے ہی کیوں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، سمندر میں گئے ہی کیوں ہیں؟ لیکن یہ کہنے کو تو آسان ہے اس زمانے میں، گئے کیوں؟ لیکن ماحول کا تقاضا ایسا ہے کہ اس کے بغیر بھی چارے کار نہیں۔ پڑھنا ہے، ڈگری لینا ہے، منصب حاصل کرنا ہے، دنیا کے نظام میں جو چل رہا ہے اس میں حصے دار بننا ہے۔ اگر ہم حصے دار اس میں نہ بنیں، کالج میں نہ جائیں، ڈاکٹرز نہ بنے، انجینئرز نہ بنے، پروفیسرز نہ بنے، بیرسٹرز نہ بنے، مختلف علوم و فنون کے ماہر نہ بنے، آج ہی ہمارا ریشو بہت کم ہے۔ اگر نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی جو ماحول ہے مسلمانوں کی طرف سے وہ تو بہت ہی کم ہے، فیصدی حساب دیکھیں گے تو کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہ جائیں تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو پوری طرح ختم ہو جائے گا، اور جو زمانے کا دھارا ہے اس دھارے سے ہمارا تو بالکل ہی انقطاع ہو جائے گا۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی مولوی ایسا فتویٰ بھی نہیں دے سکتا۔ جب یہ صورت ہے تو پھر وہی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ لوگ واقعی بڑے مجبور بنتے ہیں، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن چاروں طرف سے شیطان اپنے حربے ان کے لیے استعمال کر رہا ہے اور ان کو کسی نہ کسی طریقے پر برائی کے اندر گرفتار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں یہ بندے جو بچنا چاہتے ہیں بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے بھائیو؟ ایک لمبا یہ جو ہے پروسیجر ہے۔ جو بندے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں اور اس سے ماحول میں رہتے ہوئے بھی ہم بچیں، ان کو چاہیے
کہ اس پروسیجر کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں اور برابر مجلسوں میں آئیں، برابر تعلق پیدا کریں اور چند مہینوں چند سالوں مستقل لگے رہنے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ضرور مدد کریں گے، اور اس جو ہے گندی فضا میں رہتے ہوئے بھی آپ اپنے آپ کو اللہ والا بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ اور میں ایسی صورت میں بنا کسی مبالغے کو احساس کرتے ہوئے کہنے کی جرات کرتا ہوں اور علماء سے معافی مانگتے ہوئے اور میرے مدرسے کے طلباء اور دوسرے طلباء سے معافی مانگتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ بچے جن کا یہ سوال ہے، اگر وہ اس پروسیجر پر کامیابی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے وہاں پر رہتے ہوئے گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو گئے اور اللہ کی ولایت کے لینے میں کامیاب ہو گئے، تو خدا کی قسم مدارس میں پڑھنے والے منانے والے لوگوں سے کروڑ درجے اللہ کی نگاہ میں بلند ہو جائے۔ کوئی مبالغہ تو نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے تو مبالغہ نہیں محسوس ہو رہا ہے، مبالغے کے احساس کے بغیر بول رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی آپ تو قرآن و حدیث کے ماحول میں ہیں، آپ تو دن رات اس ماحول میں ہیں جہاں پر کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں کوئی گندا ماحول نہیں ہے، غلط ماحول نہیں ہے۔ آپ ادھر آنکھ اٹھاؤ کہ ادھر آنکھ اٹھاؤ، پیچھے اٹھاؤ کہ سامنے اٹھاؤ، جہاں بھی دیکھو آپ کو ایک نیک فضا آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ یہاں پر آپ بہک جائیں تو بہت مشکل ہے، بہکنا نہیں چاہیے تھا، بہک جائیں تو بہت مشکل، لیکن آپ یہاں نیکی پر ہیں تو کیا مشکل ہے؟ نیکی یہاں آسان ہے، ذکر آسان ہے، تسبیح آسان ہے، آنکھوں کو بچانا آسان ہے، دل کو بچانا آسان ہے، اور ہر چیز کو آپ نیک راستے پہ ڈھال دیں اپنی، اس میں کوئی مشکل یہاں پر نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن وہاں تو قدم قدم پہ رکاوٹ ہے، اس قدم قدم پہ رکاوٹ کے ساتھ ایک اللہ کا بندہ وہاں پر رہتے ہوئے کامیاب ہو جائے تو آپ بتاؤ کہ اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ چند سال پہلے یہ خبر آئی تھی، یاد نہیں رہی پوری مجھے، کسی اور ملک کی شاید، کہ کسی کالج کے کچھ لڑکیوں نے جو ہے کچھ نوجوانوں کو بہکا کر ان کو جو ہے غلط رخ پہ لانے کی کوشش کی، وہ نوجوان جو ہے وہاں سے چھلانگ مار کے باہر نکل گئے تھے۔ یہ آئی تھی خبر، مجھے پوری یاد نہیں ہے اس وقت میں۔ واقعی وہ اللہ کے بندے کتنے نیک بندے تھے، کیسے اللہ والے تھے کہ برائی کی طرف دعوت دینے والیوں نے ان کو دعوت دی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو بچا کے لے گئے۔ تو بھائیو یہ ہے، اس لیے میں عرض کروں گا کہ آپ کو اس سلسلے میں مستقل لگنا ہے۔ سر دست ایک بات سمجھ لیجئے، آپ روزانہ مراقبہ کریں، اللہ حاضری و ناظری، اللہ حاضری و ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ موجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ یہ مراقبہ روزانہ کیجئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، ہر موقع پر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ میرے چلن کو دیکھ رہا ہے، اللہ میری بات چیت کو دیکھ رہا ہے، اللہ میرے دماغ کو دیکھ رہا ہے، اللہ میرے دل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور، دل کے اندر کے وسوسوں کو بھی وہ مالک و خالق جاننے والا ہے۔ یہ آپ مسلسل مراقبہ کیجیے، خاص طور پر جب کالج میں قدم رکھیں، تصور جما کے قدم رکھیں، اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے رہتے ہوئے انشاءاللہ آپ کو گناہوں سے بچنے میں بے پناہ مدد ملے گی۔ ایک بات، دوسرا فارمولہ یہ اختیار کرنا ہے کہ آپ دن رات اللہ سے دعائیں مانگیے، اے اللہ میں بچنا چاہتا ہوں، بچانے والا تیرے سوا کوئی نہیں، شیطان میرے پیچھے ہے، نفس میرے پیچھے ہے، میں بچنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کے سوا کوئی مجھے بچانے والا نہیں۔ گڑ گڑا کر کبھی تہجد پڑھ کے دعا کیجئے، کبھی کسی اور موقع پر نمازوں کے بعد دعا کیجئے۔ اس کالج میں جاتے ہوئے اللہ سے پناہ مانگتے جائیے، اے اللہ شیطانی ہیر پھیر سے میری مدد فرما، ہیر پھیر سے مجھے محفوظ فرما، مجھے بچا لے۔ یہ کہتے کہتے آپ قدم رکھیے اور جہاں تک ممکن ہے اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگ جائیے۔ 3 کام میں نے بتا دیے،
ایک کام میں نے بتایا مراقبہ، اللہ حاضری و ناظری کا، دوسری بات میں نے بتائی اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے کا، اور تیسری بات میں نے بتائی ہمت کر کے اپنے آپ کو برائی سے بچانے کا۔ یہ 3 کام آپ شروع کر دیں، جتنا بھی آپ سے ہوتے ہو کرتے رہیں، دیکھیے اللہ کی مدد آئے گی اور کچھ نہ کچھ آپ بچنے میں کامیاب ہوتے رہیں گے۔ لیکن اگر اس پر مسلسل مستقل طور پر آپ کا عمل درآمد رہا تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن، جیسے کہ میں نے کہا، آپ کا درجہ بہت ہی بلند ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔